یہ بات ہے اس دور کی جب اسلام کے نام پر جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک نئی حدیث آئی ہے جو ہمارے موقف کو صحیح ثابت کرتی ہے، لیکن اس کا راوی تو جھوٹا ہے۔ جب سستی شہرت اور سیاست کے لیے لوگ کچھ بھی اپنی طرف سے بول دیتے اور پھر یہ کہتے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ یہ والی تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ بات ہے اس بچے کی جس نے 10 سال کی عمر میں بھری محفل میں اپنے استاد کی غلطی پکڑ لی تھی۔ استاد محترم، اس حدیث کی سند میں ایک غلطی ہے۔ یہ بات ہے اس رات کی جب ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور یہ شخص پنکھا لے کے آپ کے چہرے مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ جب تعبیر پوچھی گئی تو پتا چلا کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں سے جھوٹ کی مکھیوں کو اڑاؤ گے۔ آج ہم ہماری سوسائٹی میں بڑی آسانی سے کوئی بھی ریل، کوئی بھی اسٹیٹس شیئر کر دیتے ہیں اور اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بھائی دیکھ، یہ ریئل بول رہی ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن کیا کسی نے چیک بھی کیا کہ یہ واقعہ اوتھینٹک ہے؟ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کتنے آنسو، کتنی راتیں اور کتنی قربانیاں دی گئی ہے؟ کون تھے امام بخاری؟ کیا تھا ان کا مقصد زندگی جس نے ان کو دنیا کا سب سے بڑا اسکالر بنا دیا؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری میں سینٹرل ایشیا کے بخارا شہر میں ہوئی تھی۔ بچپن میں ہی ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، لیکن امتحان ابھی بھی باقی تھا۔ بچپن میں ہی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن ان کی ماں نے ہار نہیں مانی۔ وہ رات بھر روتی، اللہ کے سامنے دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ اور پھر ایک رات ان کی ماں کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ انہوں نے کہا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ صبح جب بچہ اٹھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اب ہر چیز دیکھ سکتا تھا، وہ دنیا کے نظارے دیکھ سکتا تھا، وہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوت حافظہ دی تھی، مطلب فوٹوگرافک میموری، جو انسانی سمجھ کے باہر تھی۔ جو ایک بار دیکھ لیتے وہ دل پر نقش ہو جاتا۔ لیکن ان کا اصل سفر تب شروع ہوا جب وہ اپنے استاد سے ملے۔ اشاق بن راہوہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ کاش تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر کتاب جمع کرتا جس میں صرف اور صرف اللہ کے نبی ہاں کی صحیح حدیث ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس چھوٹے بخاری کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ انہوں نے اسی پل طے کر لیا ان کی زندگی کا اب بس ایک مقصد ہوگا، حضور کی فرمان کی حفاظت کرنا۔ چلیے اب سمجھتے اسے بالکل آسان انداز میں کہ امام بخاری نے یہ کام کیسے کیا۔ اس دور میں تقریباً 6 لاکھ حدیث دنیا میں گھوم رہی تھی، جن میں صحیح بھی تھی، کمزور بھی تھی اور لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بھی۔ امام بخاری نے اس 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 7275 حدیثیں ہی اپنی کتاب میں فلٹر آؤٹ کر کے لکھی۔ ان کا صحیح حدیث لکھنے کا کرائٹیریا اتنا سخت تھا کہ آج بھی لوگ سوچتے ہیں۔ انہوں نے 2 بڑے رولز بنائے۔ پہلا، راوی کی عدالت اور حافظہ۔ حدیث سنانے والا شخص 100% سچا ہو، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اس کا حافظہ مضبوط ہو، مطلب اس کا دماغ بہت شارپ ہو، اسے ہر چیز یاد رہتی ہو۔ دوسرا، اتصال سند، مطلب انبروکن چین۔ ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر شخص اے نے کہا کہ اس نے شخص بی سے سنا ہے، تو امام بخاری پوری طرح چیک کرتے تھے کیا شخص اے اور شخص بی کبھی ایک ہی شہر میں تھے بھی یا نہیں۔ اس تحقیق
یعنی ریسرچ کے لیے انہوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا۔ مکہ، مدینہ، ایجپٹ، سیریا، بغداد، ہر جگہ گئے۔ وہ کبھی اونٹ پر، کبھی پیدل، بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے۔ چلیے اب ان کا ایک سچا واقعہ دیکھتے ہیں جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ السلام علیکم، میں آپ سے ایک حدیث روایت کرنے آیا تھا، لیکن ایک بات بتائیے، کیا اس کپڑے میں کوئی چارہ تھا؟ نہیں، یہ تو میں گھوڑے کو بہلا کر پکڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ حدیث نہیں سنیں گے؟ جو شخص ایک بے زبان جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا ان کا لیول، اور صرف دماغی تحقیق نہیں بلکہ ان کا روحانی لیول تو اس سے بھی اوپر تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھی جس کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو اور 2 رکعت استخارہ پڑھ کر اللہ سے اجازت نہ لی ہو۔ انہوں نے اپنی کتاب کا اکثر حصہ روضہ رسول مدینے میں بیٹھ کر لکھا۔ ان کی یہ بے مثال محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دور کے بڑے بڑے استاد ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ایک بار امام مسلم، جو خود بہت بڑے اسکالر ہیں اور صحیح مسلم کے مصنف ہیں، وہ امام بخاری کے مجلس میں آئے۔ آپ جیسے ٹیچر میں نے کبھی نہیں دھرے، مجھے آپ سے اور سیکھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے، خراسان کی دھرتی نے امام بخاری جیسا دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے بعد اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی کتاب کو اوتھینٹک مانا گیا ہے تو وہ ہے صحیح بخاری۔ انہوں نے ویریفیکیشن کا ایک ایسا لیول سیٹ کر دیا جس کو قیامت تک کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آج امام بخاری اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، لیکن ان کا چھوڑا ہوا یہ سرمایہ آج بھی موجود ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر سے ایک ایسی خوشبو آنے لگی کہ لوگ حیران ہو گئے۔ یہ خوشبو کسی پرفیوم یا عطر کی نہیں تھی، یہ خوشبو ان کی محبت کی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے کی تھی۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں جس کتاب پر اس پورے دنیا کے مسلمانوں کو بھروسہ ہے، اس صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ ایک ایسی حدیث جو ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ایک ایسی حدیث جس کے بنا ہماری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی صدقہ، یہاں تک کہ یہ ویڈیو بنانا بھی بیکار ہے۔ امام بخاری نے اسی حدیث سے کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ اور کیا ہے اس پہلی حدیث کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت جو آج بھی ہماری روح کو جھنجھوڑ سکتی ہے؟ اس سب سوال کا جواب جانیں گے ہم ہمارے اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جہاں ہم شروع کریں گے صحیح بخاری کے حدیثوں کا سفر۔ اگر آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں، کیونکہ یہاں پر الگوریدم نہیں، نوٹیفیکیشن چلے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔